اچھا سر، میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا امامت سے نبوت جو ہے وہ بلند مرتبہ ہے؟ امامت نبوت سے بلند مرتبہ ہے؟ جی ہاں بالکل. یعنی سوال ہی میرا یہ ہے کہ جو امامت ہے وہ نبوت سے بلند مرتبہ ہے. جی بالکل، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم نبی تھے، تبھی تو اللہ نے ان سے ان کا امتحان لیا، ٹھیک ہے نا. جب ہم سب امتحان دے دیے ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو آگ میں نمرود نے پھینک دیا، پھر اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا، کہا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آ جاؤ ایک ایسے جہاں پہ پانی بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ مرنے کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے تسلیم ہونا ہے. مکہ میں اگر پانی نہ ہو، وہاں پہ آبادی بھی نہیں تھے اس زمانے میں، وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر کہا کہ اس کو ذبح کر دو. جب بیٹا پیارا اتنا پیارا چلنے لگا اس کو، جب یہ سب امتحانات دے دیے تو کہا کہ اب میں آپ کو انی جاعلک للناس سے، اب میں آپ کو امام بناتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ابراہیم علیہ السلام کو فرزند بھی ملے تھے آخر عمر میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے فرزندوں کو کوئی ملے گا، تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ان میں سے جو ظلم کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس میں سے کسی کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ امامت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کب ملی ہے؟ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، اور خلیل کے مقام پر، خلیل اللہ کے مقام پر فائز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. تو واضح ہے کہ امامت نبوت سے بالا تر ہے. اگر میں آپ کے بات کو آسانی سے سمجھوں تو جو ائمہ کرام آئے ہیں ہمارے، وہ نبیوں سے زیادہ اہم کام کر رہے ہیں دنیا جی میں. بالکل بالکل، اللہ کے نزدیک دیکھیں علم میں وہ سب، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا قیاس نہیں ہے. جو رسول اللہ خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سب انبیاء پہ افضل ہیں، اور سب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کے مراتب سب انبیاء سے بالا تر ہے، علم میں بھی اور اللہ کے نزدیک فضیلت میں اور ثواب میں بھی سب انبیاء سے بالا تر ہے، اچھا اور سر، عصمت میں بھی. میرا اگلا سوال جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب امام مہدی جب آ جائیں گے اور سب کو اس یعنی کہ اپنی حکومت قائم کر لیں گے. اچھا، امام مہدی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کے مقلد ہوں گے، حالانکہ وہ نبی ہیں. تو کیا یہ واقعی اس طرح سے ڈرائیوڈ ہے کہ دوبارہ کہہ دیں امامت اپنے کی؟ سوال کا، آپ تکرار کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ کہہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں حضرت امام مہدی کے مقلد ہوں گے نا، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے یہ نبوت سے بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پہلے تو نبی ہیں، اب بالکل جب بالکل، واپس یہ آئیں گے بھی ہے، تو یہ بھی آپ بہترین دلیل دے دی آپ نے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بالکل بالکل صحیح فرمایا. قلندر اچھا صاحب اس کے بعد ختم کریں پروگرام کو، جی کیا کہنا بس چاہ رہے ہیں؟ ہاں میرے حضرت، کافی ٹائم. ہاں اگر چلیں آخری سوال دو کر لیں، آپ سوال، اپنا آخری سوال کر لیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں، میں ٹھیک ہے. صرف دو ہی سوال کروں گا، اور جی دو سر. سوال ہیں، اس کے بعد ایک جی آخری اور پھر اس کو ختم کریں گے. اچھا اللہ ایسا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چھوٹا سا سوال اور ایک ذرا لمبا سوال ہے، تاکہ وہ جی اس کا جواب لینا زیادہ ضروری ہے. اب میرا سب سے اہم سوال یہ ہے جو میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ کیا مطلب اہل بیت کی اور ائمہ کرام کی جو تعریف بیان کرنا یا ان کی تعظیم بیان کرنے کے لیے دوسروں کی تکفیر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر یہ بیان دیکھیں، عالم اسلام میں امامت کے منصب کا مستحق کون ہے، ٹھیک ہے نا. ایک طرف اہل بیت علیہ السلام ہے، جو جن کے علم پر، جن کے فضائل پر، عصمت پر اگر اجماع نہیں ہے، تو ان کے بلند مقامات پر اور ان کی علم اور ان کی فقاہت اور ان کے بے عیب کردار پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے. اور دوسری طرف مکتب فکر کیا ہے؟ وہ مکتب فکر ہے جو کہتے ہیں خلفاء کی اتباع کرتے ہیں. تو یہ خلفاء کیسے لوگ تھے؟ ان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ ہم مجبور ہیں اگر ہم بیان کرتے ہیں دوسروں بعض خلفاء کے عیوب بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ بھئی یہاں پر جو نزاع ہے یہ نزاع بنتا ہی نہیں ہے، یہ اختلاف بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک طرف امامت کے لیے وہ افراد ہیں جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، جن کے علم پر، جن کی تقوی پر، جن کی معرفت پر کسی کا کوئی نزاع ہی نہیں. دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ ان کے کارنامے لوگوں سے چھپائے جاتے ہیں، ان کے اصلی کارنامے اگر دکھائے جائیں تو ان کا کوئی دفاع کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. متعین کا بحث ہم اس لیے چھیڑتے ہیں، یہ ایک نہایت ہی اہم ہے، تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم صفحہ ہے کہ جن لوگوں کو اہل بیت کی جگہ امام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو اہل بیت کی جگہ
مسلمانوں کو اتباع کرنے کا ان کا حکم دیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں کیسے افراد تھے؟ اگر مسلمان اس بحث کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور حق کے سامنے خضوع کر لیں تو امت سے اختلافات ختم ہو جائے گا۔ جی سر، مزید کوئی سوال ہے؟ آخری سوال آپ کا رہتا ہے۔ سر آخری سوال جی میرا سر۔ یہ ہے کہ جو حضرت امام حسین کی جو بیوی ہیں سیدہ شہر بانو، جن سے حضرت زین جی العابدین اور آپ کی تمام ائمہ جو ہے وہ نسل چلتی آ رہی ہے، وہ جنگ سے آئی ہوئی ایک غلامہ تھی جو حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی، اور بعد میں انہوں نے شادی کروائی حضرت امام حسین سے، اور اس سے اب آپ کی ساری ائمہ کی یہ نسل چل رہی ہے۔ اور اب آپ اگر حضرت عمر کی تکفیر کرتے ہیں یا ان سب کی تکفیر کرتے ہیں، تو انہوں نے جو رشتہ ازدواج میں جو ان کو کیا تھا، شامل کیا تھا، تو اس کا مطلب آپ سب چیزوں کی پھر تکفیر ہو جائے گی اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ وہ تو مومن ہے نا، وہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کو میرا سوال ہے دیکھیں، جب وہ کنیز بن کے آئی تھیں تو یہ ایران سے شاہ ایران کے 3 بیٹیاں تھیں، ان کو مدینے میں لے کے آئے تھے لوگ کنیز بنا کر۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو انہوں نے عمر سے کہا کہ یہ بڑے خاندان کے افراد ہیں، بڑے خاندان کے افراد کو اس طرح غلامی میں بیچنا یہ ان پہ ظلم ہے۔ تو عمر نے کہا تھا میں کیا کروں؟ تو فرمایا تھا کہ ان کو خود چوائس دے دو کہ یہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تو حضرت شاہ تو ان کو، اور جس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں اس کے ساتھ یہ شادی کر لیں، پر اس شخص کے عطا سے، بیت المال سے مال کم کیا جائے۔ تو حضرت شاہ بانو نے خود امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا اور ان سے شادی ہوئی تھی۔ جب ایک مسلمان عورت ایک مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو خلیفہ وقت مسلمان ہے یا مسلمان ہے نہیں ہے، کافر، اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں امریکہ میں ہوں، اگر میں یہاں پہ کسی مومنہ سے شادی کر لیتا ہوں تو اب ٹرمپ ہے یا بائیڈن ہے یا مسلمان نہیں ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر بہت شکریہ سر، آپ نے تشریف آوری کا بڑا بہت ہی شکریہ، تھینک کمال یو سو بس مچ۔ میں صرف اپنا وہ کنکلوڈ کر لوں کیونکہ پروگرام ہوتا ہے نا، کنکلوڈ کرنا، آپ کنکلوڈنگ کرنی کنکلوڈ کر ہوتی لیں، جی ہے، میں کنکلوڈ کر صرف لیں۔ اپنا کنکلوڈ کروں۔ جی سر۔ اچھا سر، آپ نے تمام سوالات کے بڑے ہی تحمل سے اور بہت ہی مدلل جواب دیے۔ ہمارا آپ کے ساتھ یہ سیشن جو ہے، میرا خیال ہے عوام الناس اس سے بہت کچھ سیکھے گی۔ جو بھی اگر کچھ سوال ہوں گے ہماری شاید اگلے سیشن کے لیے ہمیں پہلے سے آئیں، اور یہ میں یہاں عوام کے لیے بھی یہ ایک میسج چھوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب سے آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اور جو اس سے کچھ سیکھیں گے، تو کائنڈلی ہمیں اپنی آراء سے ہم اپنا نمبر چلا دیں گے، آپ ہمارے اپنی آراء سے ہمیں ضرور وہ آگاہ کیجیے گا، اور سوال بھی، تاکہ کبھی جب ہم اللہ یاری صاحب سے دوبارہ بات کریں تو ہمارے پاس اور بھی سوال ہو۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اللہ حافظ، مجھے اجازت دیں، اور پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو سر، تشریف آوری کا بڑا